اس محفل پاک کے انعقاد کا کئی مقاصد ہیں اور یہ محفل پاک حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے بھی سجائی گئی ہے۔ یہ محفل پاک مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے بھی سجائی گئی ہے، اور یہ محفل پاک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے بھی سجائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ محفل پاک ہمارے یعقوب بھائی کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی سجائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، یہ سعادتوں کی معراج بھی ہے کہ آیا ہے بلاوا پھر دربار بارے سے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ بلاوا نصیب فرمائے، اللہ پاک بار بار مکے مدینے کی بعد حاضریاں نصیب فرمائے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہوں کہ اس محفل پاک کی مناسبت سے کہ ماہ رجب المرجب بزرگوں کے ایام منانے کا سیزن ہے، الحمدللہ ماہ رجب المرجب میں کثیر بزرگان دین رحمہ اللہ کے ایام اللہ والوں کے چاہنے والے اپنی اپنی عقیدت و احترام کے مطابق مناتے ہیں، اور یوں الحمدللہ گزشتہ کئی بیانات میں خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ آج دل چاہا کہ کیوں نہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی شان بیان کی جائے، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے محبوب علیہ السلام کا بچپن سے فیضان حاصل ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو عبادت و ریاضت میں رب کی یاد میں بچپن سے دیکھنے والے مولا علی مشکل کشا شہر خدا، اسی لیے آپ نے 10 سال کی عمر میں قبول اسلام کیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے قبول اسلام فرمایا، اور حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ فیضان بھی حاصل ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا جس کا میں مولا علی اس کے مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے یوں ہی فرما دیا، بلکہ حضرت علی المرتضی شہر خدا ایسی مدد فرمانے والے، ایسی سخاوت فرمانے والے کہ آپ کی سخاوت پر رب تعالیٰ قرآن نازل فرما دے، رب تعالیٰ قرآن نازل فرما دے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک بار 4 درہم تھے، اور 4 درہم آپ اگر چاہتے ایک ساتھ ہی خرچ کر سکتے تھے، آپ چاہتے 2 کر کے بھی خرچ کر سکتے تھے، آپ اگر چاہتے تو اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے۔ 4 درہم کوئی بہت زیادہ رقم نہ تھی، لیکن حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ انداز اپنایا کہ آپ نے 1 درہم دن میں خرچ کیا،
ایک درہم آپ نے رات میں خرچ کیا، ایک درہم آپ نے اعلانیہ طور پر خرچ کیا، اور ایک درہم آپ نے پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر خرچ کیا۔ اب یہ چار انداز تھے جو مولا کائنات نے اپنائے۔ اس کائنات کو بنانے والے نے مولا کائنات کی شان اس انداز سے بیان فرمائی، قرآن نازل فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں اعلانیہ طور پر اور پوشیدگی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ نے قرآن بیان فرما دیا، قرآن میں اعلان فرما دیا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جس انداز سے خرچ کیا، رب تعالیٰ نے سیم ہی وہی انداز قرآن میں بیان فرما کر مولا علی کی شان کو بیان فرما دیا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے آپ کے اس انداز کو اتنا پسند فرمایا، آپ کے انداز کو بھی بیان فرمایا، اور آپ کے انعام کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ جو خرچ کرنے والے ہیں اس انداز سے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی بن مرتضی اور آپ کی خادمہ حضرت فردہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صحت یابی کے لیے منت کی 3 روزے مانتے ہیں کہ اگر یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے۔ چنانچہ ان شخصیات کو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو صحت مل جاتی ہے، تندرست ہو جاتے ہیں۔ اب 3 روزے رکھنے کی باری آتی ہے۔ اب 3 روزے یہ تینوں شخصیات رکھتی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بھی، آپ کی خادمہ بھی روزہ رکھتی ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے، افطار میں کھانے کے لیے جو روٹیاں تیار کی جاتی ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان صبح کو بھوکا ہو اور افطار کے لیے اپنا کھانے کا اہتمام کیا ہو، اس پر اگر کوئی مانگنے کے لیے بھی آ جائے تو بندہ کہے گا جناب خود صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں، ابھی تمہیں کہاں سے دے دوں، یہ جواب دے گا۔ لیکن اس گھرانے کی شان ہی جدا گانا ہے۔ چنانچہ دسترخوان سجا ہوا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور ایک یتیم آتا ہے، ایک مسکین آتا ہے اور کہتا ہے آپ نبی کے گھرانے والے ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے دو۔ چنانچہ جو اپنے افطار کے لیے روٹیاں بنائی گئی تھی وہ اس مسکین کو صدقہ کر دی جاتی ہے اور خود پانی کے ساتھ افطار کیا جاتا ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح افطار کے وقت روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر دوسرے دن مسکین، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم مانگنے آ گیا، یتیم نے دستک دی، یتیم نے سوال کیا،
چنانچہ وہ روٹیاں اٹھا کر اور اس یتیم کو دے دی، خود پانی سے افطار کر دیا۔ تیسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تیسرے دن بھی یہی عالم ہوتا ہے، دسترخوان سجا ہے، روٹیاں اپنے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تیسرے دن بھی افطار کے وقت ایک قیدی آ جاتا ہے، اور جب وہ سوال کرتا ہے وہ روٹیاں اٹھا کر تیسرے دن بھی اس کو دے دی جاتی ہے، اور خود تیسرے دن بھی پانی کے ساتھ افطار کرتا ہے۔ چنانچہ اس انداز کو بھی میرا رب ملاحظہ فرما رہا ہے، قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، پہلے دن مسکین آیا نا، رب تعالیٰ نے پہلی جو وضاحت فرمائی اس میں بھی فرمایا مسکین آیا، مسکین کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کھلاتے تو ہیں، کھلا کر احسان سے بلانے والے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ کی اہل بیت اطہار سے محبت دیکھے گا اس اگلی جملے میں، اس اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان کا شان یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اس شان کے ساتھ کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بدلہ بھی نہیں چاہیے اور ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں بدلہ بھی نہیں چاہیے، جزاء ولا شکورا، ہمیں بدلہ بھی مت دو اور ہمارا شکریہ بھی مت ادا کرنا۔ یہ شان ہے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھرانے کا۔ مولا علی مشکل کشا نے 4 درہم خرچ کیے، اس پر بھی قرآن نازل ہو گئے۔ یہاں پر بھی مولا علی مشکل کشا نے اپنے گھر والوں کے لیے جو کا آٹا لایا اور اپنے کھانے کے لیے اہتمام فرمایا تھا، اور اس اہتمام کے بعد جب کوئی سائل آیا تو اپنی سخاوت کا دریا بہا دیا، اور رب تبارک و تعالی الحمدللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے عاشق اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کو یوں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، کیونکہ مدینہ جانے والے نا پیارے محبوب علیہ السلام کا تو فیضان پاتے ہی ہیں، لیکن یاد رکھیں جنت البقیع میں شہزادیہ کونین بھی آرام فرما، اور ہمارے بزرگ تو الحمدللہ ہمیں ادب بھی سکھاتے ہیں، اور جنت البقیع میں جانے سے منع فرماتے ہیں کہ جنت البقیع نہ جانا۔ کیا آپ جانتے ہیں عاشقوں کی حکومت کے وقت صحابہ کرام کے مزارات اپنے فیض لٹا رہے تھے، 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنت البقیع میں آرام فرما ہے، لیکن محرومی۔ اس لیے جنت البقیع کی تزئین و آرائش کے لیے نئے راستے بنائے گئے اور مزارات کو منہدم بھی کیا گیا، تو ہم جنت البقیع میں جائیں، خدا نخواستہ کسی صحابی رسول کے مزار پر ہمارے ان گندے قدم نہ پڑنا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جنت البقیع کی باہر سے زیارت کریں اور وہیں سے فاتحہ پڑھیں۔
ہمیں وہیں سے کرم ہوگا، ہمیں وہیں سے فضل ملے گا، ہمیں وہیں سے انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت ملے گا۔ تو عاشق کہتا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ اور کیسا لجپال ہے اس کی جھلک آپ کو دکھائی ہے، اور قرآن سے اس کی تصدیق بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے یعقوب بھائی کے والد مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے یہ محفل ہے، تو یاد رکھیں اپنے مرحومین کو اصحال ثواب کرتے رہنا، کیونکہ اس اصحال ثواب ہی کی انہیں ضرورت ہے۔ کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ محتاج ہو جاتا ہے، اب اسے نیکیوں کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح انسان ڈوب رہا ہوتا ہے، قبر میں بھی مردے کا یہی حال ہوتا ہے، اور ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا مل جائے نا تو وہ اسے غنیمت جانتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے، اور اسے شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے لیے فاتحہ و اصحال ثواب، اور جب اسے فاتحہ و اصحال ثواب کیا جاتا ہے اور جب وہ اسے پہنچ جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ اس کے نزدیک یہ حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان ساری اشیاء سے زیادہ وہ اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے اصحال ثواب کرتے رہنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ۔ اگر والد کی بات کروں تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اس کا اجر دکھایا جائے گا جو کہ بہت بلند و بالا ہوگا۔ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی، یہ اجر کہاں سے آیا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ اسی کا پھل ہے۔ لہذا اگر ہمارے والدین انتقال کر جائیں تو یہ اصحال ثواب کرنا مت بھولے، اور یہ ہماری اولاد کے لیے بھی تربیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کے دادا دادی کی فاتحہ و اصحال ثواب کریں گے تو اولاد کے لیے یہ سبق ہے بیٹا یاد رکھنا ہم بھی جانے والے ہیں، اور تم اسی طرح ہمارے لیے فاتحہ و اصحال ثواب اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مرنے کے بعد ایسی اولاد نصیب فرمائے کہ جو ہمارے لیے اصحال ثواب کرنے والے، جو خالی موبائل چلانے والے نہ ہو بلکہ قرآن پڑھ کر ہمارے لیے اصحال ثواب کرنے والی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔